بڑی اہم بات حدیث پاک میں آ رہی ہے، آذان کا جواب دینا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ اس سے غافل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم مؤذن کی آذان سنو تو اس کے مثل کہتے جاؤ جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو ہم بھی آہستہ آواز سے یا اپنے دل میں اللہ اکبر کہیں گے۔ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، یہاں پہ اس کا اجر بیان ہو رہا ہے۔ میں پھر جب آذان ختم ہو جائے اور تم جواب دیتے جاؤ ساتھ ساتھ، تو پھر مجھ پر درود بھیجو۔ نماز آذان ختم ہو جانے کے بعد مجھ پر درود بھیجو۔ یہاں پر ایک بات اور بھی، ہمارے ہاں اختلافی مسئلے رہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نماز سے پہلے درود و سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے آذان سے پہلے۔ آذان سے پہلے کے بارے میں تو کوئی واضح روایت نہیں ہے، مگر یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں مسلم شریف کی، یہ آذان کے بعد درود پڑھنے کے اوپر واضح حکم دے رہی ہے کہ جب آذان سن لو تو مجھ پر درود پڑھو، اس لیے کہ جو شخص ایسا کرتا ہے، آذان کو سنتا ہے، سن کر مجھ پر درود پڑھتا ہے، تو فرمایا جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نچھاور فرماتا ہے۔ اور فرمایا پھر میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ طلب کرو۔ آپ کے ذہن میں ہوگا وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ میں وسیلہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں سے ایک درجہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوق میں سے وہ صرف ایک بندے کو عطا کرے گا، اور دعا کرو اللہ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کو وہ درجہ عطا فرمائے۔ یقیناً وہ درجہ ہمارے آقا کے لیے ہی ہے، مگر میرے آقا کی عاجزی یہ ہے، فرما رہے ہیں کہ دعا کرو اللہ وہ تمہارے نبی کو عطا فرما دے۔ اور فرمایا جو اس طرح میرے لیے دعا کرے گا، آذان سنے گا، ترتیب سنیے، آذان سنے گا، درود پڑھے گا، میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا۔ یہ جو دعا ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت سیدنا محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، یہ وہی دعا ہے، ہمارے آقا کو مقام وسیلہ عطا فرما، فضیلت عطا فرما۔ جو یہ دعا کرے گا، میرے آقا کا وعدہ ہے میں مصطفیٰ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا، اس کی شفاعت کرنا میرے اوپر لازم ہو جائے گا۔ کس قدر محبوب پسندیدہ عمل ہے آذان کو سنا جائے، آذان کو جواب دیا جائے۔ آذان کے جواب میں کیا کہنا ہے، اس پر میں مزید حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تم جواب میں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 مرتبہ کہتا ہے، تم بھی 2 مرتبہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب وہ کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، تم بھی جواب میں 2 مرتبہ کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بعض فقہا نے لکھا کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، قرۃ عینی، اے آقا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے آپ کا نام۔ اور فقہا نے کہا کہ جو اس عقیدت اور محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر محبت سے آنکھوں کو سر اپنے چومتے ہوئے آنکھوں پہ لگائے گا اور ساتھ پڑھے گا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو مرتے دم تک شفا عطا فرمائے رکھے گا اور آنکھوں کو درست رکھے گا۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، ہمارے ہاں لوگ بحث چھیڑتے ہیں کہ جی انگوٹھے چومنا کیسا ہے۔ یاد رکھیے انگوٹھے چومنے کے بارے کے اندر بعض احادیث ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہے مگر بعض احادیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ ایک تو وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب حضور نبی کریم کے صدقے سے ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے کہا باری تعالیٰ محمد کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میں آپ کی اولاد کے اندر سے ان کو پیدا کروں گا اور یہ میرے حبیب ہے۔ تو کہا باری تعالیٰ مجھے ان کا جلوہ کرا۔ جب ان کا جلوہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے ناخنوں کے اندر کرایا تو انہوں نے محبت میں ان کو چوم لیا، اس جلوہ مصطفیٰ کو چوم لیا جو ان کو دکھایا گیا تھا۔ یہ روایت ضعیف ہے مگر موجود ہے۔ مگر یاد رکھیے میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، جب سرکار کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا، درود پڑھنا ضروری ہے، درود پڑھنا ضروری ہے اور چومنا مستحب ہے۔ کوئی چوم لے گا محبت سے اسے اجر ملے گا، کوئی نہیں چومے گا اسے کوئی گناہ نہیں ہے، نہ چومنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے، مگر جو درود نہیں پڑھتا اسے گناہ ہے۔ آقا کا نام سنے اور سن کر بھی درود نہ پڑھے، سرکار ناراض ہوئے اس سے، فرمایا وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام آتا ہے پھر بھی مجھ پر درود نہیں پڑھتا ہے۔
ایک جگہ فرمایا وہ شخص بے وفا ہے، وفادار نہیں ہے کہ میرا ذکر آتا ہے پھر بھی مجھ پر درود نہیں پڑتا، تو درود پڑھنا ضروری ہے۔ اور چوم لینا مستحب ہے، اگر کوئی چومتا ہے محبت سے تو اس پر اس کو اجر ملے گا، اگر کوئی نہیں چومتا ہے تو اس پر ملامت اور تان نہیں ہے۔ اور چومنے میں ایک بات اور یاد رکھیے، چومنے میں منہ سے آواز نہیں آنی چاہیے، یہ جو ہمارے یہاں اس طرح کی جو آواز ہے یہ آواز نہیں آنی چاہیے، محض ایک چومنا ہوتا ہے بس، اس میں آواز کا نکالنا یہ درست نہیں ہے، اس کو علماء نے منع کیا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو کہا تم جواب میں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ الفاظ چونکہ ڈیفرنٹ ہے اس کو یاد رکھیے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جب مؤذن کہتا ہے دونوں کے جواب میں ہم نے کہنا ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے ہم جواب میں اللہ اکبر کہیں گے، اور جب وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے ہم بھی جواب میں لا الہ الا اللہ کہیں گے۔ یہ حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت شروع کی۔ اقامت آپ جانتے ہیں یہ جو نماز جس کو ہم تکبیر پڑھنا کہتے ہیں اس کو اقامت بھی کہتے ہیں۔ جب انہوں نے قد قامت الصلاۃ کے الفاظ کہے، ہم نے پیچھے آذان کے جواب دینے کے حوالے سے بات پیچھے کر لی کہ جو کلمات سنتے جائیں وہی جواب دیتے جائیں، اور جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح آتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہیں، مگر اقامت کے اندر جب قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے اس وقت کیا کہنا ہے، یہ بات اس حدیث پاک کے حوالے سے اسپیشل کہی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت بلال نے جب قد قامت الصلاۃ کہا تو حضور نے جواب میں فرمایا اقامہ اللہ و ادامہا، اقامہ اللہ و ادامہا، اللہ اسے قائم رکھے اور نماز ہمیشہ ہوتی رہے۔ اقامہ اللہ، اللہ اسے قائم رکھے، و ادامہا، اور اللہ اس نماز کو قیامت کے دن تک دوام دے اور قائم رکھے، تو یہ آپ قد قامت الصلاۃ کے جواب میں کہتے تھے اقامہ اللہ و ادامہا، اقامہ اللہ و ادامہا۔ اور آخری حدیث پاک آج کے درس کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب مؤذن شہادتین کہتا، شہادتین کسے کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول، ان کو شہادتین کہتے ہیں، دو گواہیاں۔ اب حضور کیا جواب دیتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے وَأَنَا میں بھی گواہی دیتا ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہرایا کرتے تھے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر آذان کہی، اور آذان ختم کر کے جب حضرت بلال خاموش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے یقین اور ایمان سے مؤذن کے کلمات کے مانند کلمات کہے، یعنی آذان کا جواب دیا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ آذان کے جواب حقیقت میں محض الفاظ کا دہرانا نہیں ہے، وہ تو الفاظ کا دہرانا تو جواب کی ایک شکل ہے، اصل میں تو آذان کا جواب اس لیے دیا جا رہا ہے کہ نماز کی تیاری کی جائے، آذان کا اصل مقصد نماز ہے۔ تو انسان آذان کے کلمات پہ جب اپنے سارے کام چھوڑ دے گا، ظاہر جواب دینے کے لیے آپ کو باتیں چھوڑنی پڑیں گی، آپ کو گپ شپ چھوڑنی پڑے گی، اپنا ٹی وی اپنی ان چیزوں کو بند کرنا پڑے گا، آپ آذان کا جواب دیں گے۔ جب آپ جواب دیں گے تو پھر یقیناً وہ انسان کھڑا ہو کر وضو کر کے نماز کی تیاری کرے گا، یہ آذان کے جواب کی عملی شکل ہو جائے گی، وہ محض لفظی شکل ہے، قولی شکل ہے، اور یہ اس کی فعلی شکل ہے، تو دونوں چیزیں اس کے اوپر لازم ہے۔ آذان کا جو اصل مقصود ہے وہ نماز کے لیے بلاوا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جس شخص نے مؤذن کے کلمات کے مانند کلمات کہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کے بلاوے کی قدر کر رہا ہے اور اس پر عمل کرنے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے
وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اور آخری حدیث پاک آج کے درس کی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب مؤذن شہادتین کہتا، شہادتین کسے کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، ان کو شہادتین کہتے ہیں، دو گواہیاں۔ اب حضور کیا جواب دیتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے وَأَنَا میں بھی گواہی دیتا ہوں، میں بھی گواہی دیتا ہوں اس بات کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات دہرایا کرتے تھے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔